السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 35 کا ایک ریکیپ تاکہ تسلسل سے بات سمجھ آ جائے۔ پچھلی آیت کے اندر عمران کی بیوی نے کہا کہ اے رب، جو بچہ میرے بطن میں ہے یقیناً میں اسے دنیا کی ہر قسم کی علائشوں سے آزاد کر کے تیری نظر یعنی تیرے وقف کیا، پس تو مجھ سے میری یہ نظر قبول کر، بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے پچھلا لیکچر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 36 پہ ہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم آگے بڑھاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ عمران کی بیوی کے حوالے سے جو حاملہ تھی، جن کو بچہ ہونے والا تھا، اب انہوں نے نظر تو مانی کہ میرے ہاں بچہ ہوگا، میں اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی، لیکن اب جب ٹائم ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، تو اس میں پھر کیا ہوا؟ اس میں معاملہ الٹ ہو گیا۔ لڑکا پیدا ہونا چاہیے تھا ان کے خیال میں، تو وہ تو نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہوئی۔ تو اس کے اوپر پھر ان کا اسٹیٹمنٹ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس عمران کی حاملہ بیوی نے اس بچی کو جنا، ان کی جب ڈیلیوری ہوئی، قالت ربی انی وضعتها انثی، تو کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تو وہ لڑکی جنی ہے، یعنی میرے ہاں تو لڑکا ہونا چاہیے تھا، میں نے تو نظر لڑکے کی مانی تھی، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ عالم بما وضعت، اور جو اس نے جنا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ اب یہاں پر اس کی مشیت آ جاتی ہے، اس کا علم آ جاتا ہے، اس کا پروگرام، اس کا منصوبہ وہ آ جاتا ہے۔ اب انسان تو اور طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ انسانوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا جتنا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو عظیم کام بڑی ہو کر یہ لڑکی کر سکے گی، وہ لڑکا نہیں کر سکے گا، اس لیے ہماری مشیت کے مطابق لڑکی ہوئی۔ یہ چیز اس کے اندر ہے۔ تو یہ جو فلسفی ہے، یہ ریزننگ، اس کا علم عمران کی بیوی کو نہیں تھا، اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تو لڑکے کی نظر مانی اور یہ تو لڑکی ہو گئی۔ تو اس کے جواب میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی بڑی ہو کر وہ کام کرے گی جو لڑکا نہیں کر سکے گا، اس لیے ہماری مشیت یہ ہوئی کہ لڑکی ہو۔ تو اس کے بعد مریم کی والدہ یعنی عمران کی بیوی وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اس کے بعد عمران کی بیوی کا آگے اور سٹیٹمنٹ کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے ہاں لڑکی کی طرح لڑکا نہیں ہوا، یعنی جیسے لڑکی ہو گئی تو اسی طرح لڑکا ہو جاتا، تو یہ لڑکی ہو گئی، میں نے تو نظر مانی تھی لڑکے کی، اس لیے وہ یہ چیز کہہ رہی تھی، یعنی میں نے تو لڑکے کی نظر مانی تھی، میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی۔ یہ چیز اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یقیناً میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
اب لڑکے کی جگہ پر لڑکی ہوگی۔ جب یہ چیز ہوئی تو پھر اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے مزید ان کی جو دعا تھی وہ کیا تھی کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ پناہ کے لیے لفظ قرآن میں آیا ہے اعیذو وانی اعیذھا بک، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ جو اعیذو ہے، الف اور آگے عین ہے اور آگے یہ اور زال ہے، اعیذو، یہ اسی سے تعوذ بنا، اسی سے تعویذ ہے۔ وہ جو حضرت صاحب یا وہ پیر صاحب یا مولوی صاحب لکھتے ہیں وہ تعویذ بنایا انہوں نے۔ تو اب یہ رکاوٹ بن گئے اللہ کے اور بندے کے درمیان کہ یہ لوگ اللہ کے پاس نہ چلے جائیں۔ اب اللہ کے ہاں سے پناہ کیسے ملتی ہے، حفاظت کیسے ملتی ہے؟ اس کی کتاب کے اندر جو اس کے دیے ہوئے قوانین ہیں ان کو سمجھنے سے اور ان کے اوپر عمل کرنے سے۔ اب اس کا راستہ کیسے بند کیا گیا کہ انہوں نے اس اعیذو کو تعویذ بنایا اور لوگوں کو کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں تعویذ دیں گے۔ وہ تعویذ تم اپنے بازو کے ساتھ باندھ لو، اپنے گلے میں لٹکا لو، اپنی دکان کے اوپر لٹکا لو، اپنے گھروں میں لٹکا لو۔ تو اس سے یعنی جسم کے کسی حصے سے باندھ لو یا کہیں دکان میں یا گھر میں لٹکا لو، تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں حفاظت ملے گی، تمہیں برکت ملے گی، رزق زیادہ ملے گا، کاروبار چلے گا۔ بازو پہ باندھ لو، حفاظت ہو جائے گی۔ وہ پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن عقل سے کام لینا بند ہو جاتا ہے۔ مذہب میں ہوتا ہی یہی ہے، یعنی اس ونڈ سکرین کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا علی مدد یا محمد یا مدد یا رسول مدد، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے، مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عقل سے کام نہیں لے رہے ہوتے۔ یہ چیزیں ہیں قابل غور۔ تو پھر کیا ہوا؟ مذہبی پیشوائیت، ملائیت، پیری، یہ پھر اللہ اور بندے کے درمیان میں آئی اور اب بھی آئی ہوئی ہے۔ تو اکثریت میجورٹی لوگوں کی انہی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، قرآن کو چھوڑ کر انہی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، انہی سے فتوے لے رہے ہیں، انہی سے تعویذ لے رہے ہیں۔ تو حفاظت پھر بھی نہیں مل رہی۔ ظاہر ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ملے گی، وہ تو حفاظت تو ملے گی جب کتاب اللہ کے قوانین کو سمجھیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، ویسے تو نہیں مل سکتی۔ تو یہ چیز بڑی قابل غور ہے۔ تو دیکھیں ایک خاتون ہزاروں سال پہلے وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ حفاظت کیسے مل سکتی ہے اللہ کی پناہ میں آنے سے، اور اللہ کی پناہ میں آنا کیا ہے؟ اس کے قوانین کو اڈاپٹ کرنا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو آپ بغیر کسی غور و فکر کیے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن بڑی اہم چیز ہے یہ، اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ تو اللہ کی پناہ کیسے ملتی ہے؟ اس کے قانون کو سمجھنے سے، اس کے اوپر عمل کرنے سے، اس کی روح سے سوسائٹی یا مملکت کا نظام بنانے سے۔ قرآن کو پڑھ کر ثواب کی نیت سے نہیں ملے گی۔ آج تک ملی ہے کبھی؟ کتنے لوگ صبح اٹھ کے قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں غلافوں میں لپیٹ کے بغیر سمجھے، اور اپنی طرف سے ایک اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہو گیا ہے۔ تو ثواب تو تب ہوتا نا کہ ان کی حفاظت ہو جاتی، وہ ترقی کر جاتے، دوسری قوموں کے مقابلے میں آگے بڑھ جاتے، دن بدن زوال کا شکار ہے، دن بدن ذلت اور خواری ہو رہی ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہے۔ قرآن کریم یہ قصوں کے طور پر یہ چیزیں بیان نہیں کرتا کہ
اس نے کوئی عمران کی بیوی کا قصہ سنانا تھا، ایک حاملہ خاتون کا قصہ سنانا تھا، یہ اس کے ڈائیلاگ سنانے تھے۔ قرآن کریم اس لیے نہیں آیا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی بات کرتا ہے تو ہر آیت کے آخر میں ایک اس کو سم اپ کرتا ہے، ایک نچوڑ لے کر آتا ہے سامنے، ایک نتیجہ سامنے لے کر آتا ہے، حتمی بات کرتا ہے، سم اپ کر کے اس کے نتیجے کو سامنے لے کر آتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں کیا چیز کہہ رہا ہے کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، عمران کی بیوی نے کیا کہا کہ میں اس بچی کو، مریم کو اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود جو ہے اس کے شر سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو آج ہمیں اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس اعیذھا بک کی۔ ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت مریم کی والدہ نے سمجھی تھی اور اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے دعا کی تھی، آج اس چیز کی ہمیں بھی ضرورت ہے، اللہ کی پناہ کی۔ وہ کیسے ملے گی؟ اللہ کی کتاب کے اندر جو اس کے قوانین ہیں، ضابطے ہیں زندگی گزارنے کے، اس کو سمجھ کر ان کو اپنے لیے ایک اپنی زندگی میں نافذ کر کے، ان کے اوپر چل کر عمل کر کے، ادروائز نہ ہمیں پناہ مل سکتی ہے، نہ عافیت مل سکتی ہے، نہ دنیا میں عزت مل سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ تو پھر ذلت اور خواری کی زندگی ہے، وہ ہم گزار رہے ہیں۔ اب ہم تو یہ بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ذلت اور خواری ہوتی کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی عذاب آئے گا تو اس سے پہلے تو ہماری آزمائش ہو رہی ہے، یعنی یہ جتنی بھی ذلت اور خواری ہو رہی ہے، اس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پیاروں کی آزمائش ہے۔ یہ جتنا بھی خوف ہے، بھوک کا خوف ہے، اب پانی کا کوئی انتظام نہیں کر رہے، وہ کوئی ڈیم نہیں بنا رہے، اب پانی جب ختم ہو جائے گا پھر یہ مریں گے پیاسے، ایک ایک۔ ابھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سندھ اور پنجاب کی دونوں صوبوں کی جنگ چھڑ گئی ہے پانی پہ، پانی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہمیں نہیں مل رہا، یہ کہتا ہے ہمیں نہیں مل رہا، دونوں صوبے لڑ رہے ہیں، لیکن کوئی ادھر توجہ نہیں ہے کہ ڈیم بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ جو ینگ جنریشن بڑی ہوگی، ان کو پھر کتنے مسائل، کتنی دشواریاں بھگتنا پڑیں گی، کس قدر ان کا انجام ہوگا جب ان کے پاس پانی نہیں ہوگا۔ تو یہ حال ہوتا ہے قوموں کا، جب وہ عقل و فکر کی روح سے سوچنے سمجھنے کی بجائے اپنے اسکول آف تھاٹ، ریلیجس اسکول آف تھاٹ کے پیچھے چلی جا رہی ہوتی ہیں، اندھی تقلید میں چلی جا رہی ہوتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں انہوں نے ختم کر لی ہوتی ہیں، ان کی عقلوں کے اوپر تالے پڑے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے خاتون کی بات قرآن کریم نے کس انداز سے کی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو یہ قصہ برائے قصہ نہیں ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس کے اینڈ میں جو چیز کہی جا رہی، پوری آیت کا لب لباب ان الفاظ کے اندر ہے، اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔